السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے بابرکت لمحات سے بھرپور حصہ پا رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، آج ہم کچھ اداس کرنے والی باتیں کریں گے۔ اداس تو ساری دنیا گزشتہ 1-1.5 سال سے ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ایک مشترکہ آفت جو دنیا بھر میں تباہی پھیلا رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اسے بھلانے کی کوشش میں رہیں تو اور بات ہے، مگر سچ یہ ہے کہ کچھ ماہ بعد کسی نہ کسی خطے میں اس بیماری کا حملہ اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں لکھی کچھ انذاری پیشگوئیوں کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 1 سال کے عرصہ میں ہم نے برازیل، امریکہ، اٹلی، اسپین، بیلجیم، انگلینڈ اور بہت سے دوسرے ممالک میں کرونا وبا کے اژدہے کو انسانی جانیں نگلتے دیکھا ہے۔ ہر قوم، مذہب، فرد اور بشر کے لیے تکلیف ہے۔ ہر کسی کے لیے اور اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے بھی حقیقی تکلیف اور درد تھا اور ہے بھی، مگر ہندوستان کی تکلیف سب سے زیادہ ہے، اور اس لیے زیادہ ہے کہ غربت نے اس ملک میں کروڑوں عوام کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ اوپر سے ترا یہ کہ اس آفت کی تیسری لہر نے جس صورت اور بھیانک طریق سے ہمارے ہمسایہ ملک کو اپنے ظالم پنجوں میں لیا ہے، وہ واقعی ہم سب کے لیے اذیت ناک ہے۔ مختلف ذرائع سے طرح کی دل دہلا دینے والی خبریں قرآنی پیشگوئیوں کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ ایک ماں کا جوان سال بیٹا رکشے میں اس کے قدموں میں پڑا ہے، تو کہیں 52 لاکھ کی آبادی والے شہر لکھنؤ، جس کی بنیاد اور تاریخی نوابوں اور عمران نے مل کر بنائی ہے، ایک غریب، نادار، ضعیف، بھوک اور افلاس اور بیماری کا بوجھ بسمیت اپنی بیوی کے لاش کے اٹھائے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر رکھ کر شمشان گھاٹ لے جاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہیں پورا خاندان تو کہیں آدھا خاندان دیکھتے ہی دیکھتے اس آفت کا لقمہ بن رہے ہیں۔ اتنے بڑے ملک کی آبادی میں دلی، اتر پردیش، بمبئی اور ان کے نواح کی آبادیاں جتنی سرعت سے پھیلی ہیں، جتنی تیزی سے ہندوستان کی آبادی بڑھی ہے، یہ ظالم آفت اس سے بھی تیز اور شدت سے ان آبادیوں کو اپنے افریت میں لے رہی ہے۔ غریب عوام اور بہت زیادہ عوام، اسٹیشنوں، اڈوں اور سڑکوں پر رہنے والے، اور جن کو چھت نصیب ہے وہاں افراد زیادہ اور چھت کی کڑیاں کم ہیں۔ جہاں عام حالات میں انسان سانس لینا دشوار ہے، تو اس وبائی بیماری میں مخلوق کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، حالات تو پاکستان کے بھی خراب ہیں اور مزید ہو رہے ہیں، مگر ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے، جہاں بیماری لاوے کی طرح پھوٹی ہے، جس نے انسان کو سورہ عبس کا نقشہ دکھا دیا ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، اہل خانہ سے اور اپنے بیٹوں سے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ناظرین، ویسے تو مصیبت کے وقت سب کی ہی مدد کرنی چاہیے، مگر ہمسائیگی کے ناطے ہندوستان کے عوام ہمارے بھائی بنتے ہیں، ان کی مدد کرنا اخلاقی اور ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ وہ فرض جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے اور ہمارے پیارے آقا جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں نے اپنے حسن عمل سے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق پر جتنا زور دیا ہے، اس کے ناطے مالی مدد تو گورنمنٹ کرے گی، مگر ہم دعاؤں سے تو مدد کر ہی سکتے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل نے مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تلقین کی کہ مجھے یوں گمان ہوا جیسے ہمسائے کو جائیداد میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ قریش مکہ نے کون سی تکلیف آپ اور مسلمانوں کو نہیں دی، مگر مکہ میں قحط پڑا تو مکہ والوں نے بھی ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کے لیے مدینہ بھیجا۔ حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے اناج کے بھرے بہت سے اونٹ اور چاندی مدد کے طور پر بھیجی۔ ہمیں بھی ہندوستانیوں کی مدد کرنا ہے۔ ہندوستان بہت بڑی ریاست ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بہت سے مذاہب اور بہت سی قومیں آباد ہیں۔ ہمیں اپنے رحیم و کریم خدا سے ان کے لیے قرآن سے سیکھی ہوئی دعائیں مانگنی ہے کہ اے ہمارے سمیع و بصیر خدا، تو نے جس قدرت سے زمین و آسمان بنائے اور دن رات کا سلسلہ جاری کیا ہے، رات کو آرام اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے، اسی قدرت سے اس طوفان سے جس نے پوری دنیا کو اپنے ظالم جبڑے میں جکڑ رکھا ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ طاقتور تو ہے، مانا کہ انسان بہت گناہ گار ہو چکا ہے۔ تم نے اسے اشرف المخلوقات کا نام دیا، مگر اس نے تیرے حکموں کو ٹال کر کہیں تکبر شروع کر دیا تو کہیں تیرے نام کے ساتھ اور دوسرے نام لینا شروع کر دیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم خسارے میں ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی تکلیف سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف ہم پر نہیں آئے گی۔
مگر ہم سب تیرے بندے ہیں۔ تیرے پاک کلام میں لکھی گئی تیری تمام صفات الہیہ اور تیرے حبیب کی تمام اوصاف محمدیہ کا واسطہ تو اپنے بندوں کی لاپرواہیاں اور حماقتیں درگزر کر دے۔ تیرے اس مبارک مہینے اور مبارک عشرے اور مبارک تاک راتوں کا واسطہ تجھے دیتے ہیں کہ اس عفریت کو دنیا سے مٹا ڈال۔ تیرے بندوں میں اب اسے سہنے کی طاقت نہیں رہی۔ اے زمین و آسمان کے مالک، جیسے تو نے اپنی انبیاء کو دعائیں سکھلا کر ان کی دعائیں سنی اور پھر انہیں مختلف آفات سے نجات دی، آج ایک مرتبہ پھر ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، یونس، یوسف، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اور اس بابرکت مہینے کے طفیل ساری دنیا کو بالخصوص پاکستان اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کو اس بلا سے آزاد کر دے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔